یہ وہ شخصیت ہے جس ہستی کو 10 لاکھ احادیث مبارکہ زبانی یاد تھی. 10 لاکھ احادیث مبارکہ کے حافظ ہیں اور حضور غوث پاک کے فقہ کے امام بھی ہیں. اور اگلا تعارف کرواؤں تو اس شخصیت کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں, حدیث میں امام مسلم کے بھی استاد ہیں, ابو داؤد کے بھی استاد ہیں, امام ترمذی کے بھی استاد ہیں. تمام صحابہ ستہ کے جو مصنف ہیں ان کے استاد کو امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے. یہ وہ امام احمد بن حنبل ہے. اور آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں جوانی کے حوالے سے؟ آپ فرماتے ہیں جس طرح کوئی چیز آستین پہ بیٹھ جائے, آستین پہ کوئی چیز بیٹھ جائے, وہ تھوڑی دیر بیٹھتی ہے پھر گر جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں جوانی بس ایسی ہی ہے جو چند دنوں کی ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. یہ جوانی چند لمحوں کی ہے, گزر جائے گی, ختم ہو جائے گی یہ جوانی. آپ فرماتے ہیں جوانی ایسے ہے جیسے آستین پہ کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے. اور آپ کی جوانی کا ایک بڑا کمال واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. آپ کی عمر مبارک ابھی 24 سال تھی, این ینگ ایج میں تھے آپ امام احمد بن حنبل. آپ 24 سال کی عمر مبارک میں آپ کے دوست نوجوان تھے, تو گرمی کا موسم ہے, کہتے ہیں کہ احمد آؤ ذرا نہانے چلتے ہیں کہیں ٹھنڈے پانی ندی نالوں میں. اب امام احمد بن حنبل آپ بھی چل پڑے دوستوں کے ساتھ. تو جب ان نوجوانوں نے اپنے کپڑے اتارے, تہبند باندھے اور پانی میں کود گئے, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی, بڑا سکون آیا. اور امام احمد بن حنبل ابھی باہر تشریف فرما ہے, ابھی آپ باہر ہیں. انہوں نے جب آپ کو بلایا تو آپ زاروں قطار رونے لگ گئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نوجوانوں نے تعجب کیا, حیرت ہے, ہم نے نہانے کی بات کی, ہم نے غسل کرنے کی بات کی, تو آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ روتے رہے یہاں تک کہ واپس پلٹ آئے. راستے میں پھر دوستوں نے باتیں کی, عجیب بندہ ہے, یہاں سے نہانے گیا گرمی کی وجہ سے, وہاں دھوپ پہ بیٹھا رہا, دھوپ پہ کھڑا رہا, نہایا بھی نہیں اور رونے بھی لگ گیا, وجہ کیا ہے؟ طرح طرح کی باتیں کی. امام احمد بن حنبل جب واپس گھر پہنچے, وہاں آ کے ان کو بتایا مجھے حضور کی حدیث کا حیا آ گیا ہے. حضور کی حدیث کا حیا. فرمایا وہ کیسے؟ پوچھنے لگے وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حیا کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنا جسم ننگا نہیں کرتا. حیا کی یہ علامت ہوتی ہے, اور باحیا شخص کی, باحیا نوجوان کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنا جسم ننگا نہیں کرتا. میں مصطفیٰ کے فرمان کا حیا کر رہا تھا, میں نے اپنے جسم کو ننگا نہیں کیا, کسی کے سامنے جسم کو ننگا نہیں کیا, فرمان مصطفیٰ کا حیا کیا. احباب ذی وقار, جب رات ہوتی ہے نا, تاجدار کائنات کا دیدار ہوتا ہے, حضور کا دیدار ہوا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کے فرمایا احمد ہم سے اتنی محبت کرتا ہے, اس عمر میں اتنا عشق ہے ہم سے, اتنی محبت ہے. جی حضور آپ کے فرمان کا حیا تھا اس لیے نہیں کیا. میرے آقا نے فرمایا اچھا ہمارے فرمان کا اتنا حیا کر رہا ہے, جا میں تجھے کائنات کا تاجدار بنا دیتا ہوں, کائنات کا استاد بنا دیتا ہوں. بڑے بڑے آئیں گے جو تیری بارگاہ میں آ کے سیکھیں گے. احباب ذی وقار, مصطفیٰ کا فرمان تھا. امام احمد بن حنبل صحابہ ستہ جو اتھینٹک محدثین ہیں ان کے بھی استاد ٹھہرے امام احمد بن حنبل. راز یہ تھا کہ جوانی کی عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت, اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی اس قدر حدیث مبارکہ کا حیا. تو جب ایسے امام ہوتے ہیں تو پھر شاگرد بھی امام بخاری جیسے بنا کرتا ہے. احباب ذی وقار, آگے ایک اور شخصیت ہے جس ہستی کو ولی کامل ہیں کہتے ہیں, نامی اسم گرامی یوسف بن اسباط شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یوسف بن اسباط شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ,
یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. اور آپ جب مسجد میں ہوتے نا، مسجد میں جب نوجوان کو نماز پڑھتا دیکھتے تو زاروں قطار ہوتے. نوجوان جب مسجد میں آتا اور نماز پڑھتا تو یہ زاروں قطار ہوتے تھے. اور جب وہ نماز پڑھ لیتا تو اس کے پاس بیٹھ کے بڑی محبت سے جا کے کہتے، اے نوجوان تجھے قیام مبارک ہو، اے نوجوان تجھے رکوع مبارک ہو، اے نوجوان تجھے سجدے مبارک ہو. یہ مبارکباد پیش کرتے. حضرت یوسف بن اسباط شیبانی رحمۃ اللہ تعالی، ایک دن ایک نوجوان نے پوچھا، حضور وجہ کیا ہے؟ آپ اکثر اوقات ایسے مبارکیں دیتے ہیں. تو اس وقت حضرت یوسف بن اسباط فرمانے لگے، نوجوان تو خوش نصیب ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا، مگر میرے بڑھاپے نے سجدوں سے مجھے روک رکھا ہے. میری قسمت، افسوس کہ تو نوجوان ہے تو عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، جی بھر کے سجدے کرتا ہے. میرے بڑھاپے نے مجھے برباد کر دیا. یہ بڑھاپا مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتا. سجدے کرتے تھے مگر بتا رہے تھے جوانی میں سجدے کا مزہ کیا ہوتا ہے، جوانی میں خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا مقام کیا ہوتا ہے. بار بار مبارک دیا کرتے تھے اور آپ کی زندگی کا معمول تھا آپ مبارکباد پیش کیا کرتے تھے. نوجوانوں آپ کو مبارک ہو. اور اس فرمان سے میں نوجوانوں کو ایک میسج بھی دینا چاہوں گا کہ نوجوانوں یہ زندگی چلی جائے گی، یہ جوانی ختم ہو جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا. اور پھر دیکھیں، پھر بندہ سجدے کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر مسجد میں کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، سجدہ نہیں کر سکتا. اس سے پہلے کہ تو کسی دنیا دار کے سامنے جھکے، آجا خدا کی بارگاہ میں. خدا کی بارگاہ میں سجدے تو کرے گا، مالک کائنات میں تجھے کسی کے سامنے جھکنے